الدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القدیر چینل کی جانب سے رضا موسوی اور اسرار حسین شاہ آپ کے سوالات کے جوابات لے کر ہم حاضر ہیں. مومنین کرام، بہت ساری مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ مقتدی بھی کافی زیادہ ہے، صفوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، پیش نماز بھی جماعت کرا رہا ہے، لیکن کچھ ایسی بنیادی غلطیاں ہیں جو ان کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جماعت میں شریک ہونے والے لوگ نماز با جماعت کی فضیلت سے بے روار نہیں ہو رہے، بلکہ وہ غلطیاں کر کے نماز با جماعت کا ثواب بھی حاصل نہیں کر رہے. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے آپ کے ایسے سوالات کو اکٹھا کیا ہے جس میں نماز با جماعت کا ذکر ہے، اور مومنین سے بھی اپیل ہے، خصوصاً جو نمازی لوگ ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں، وہ ان باتوں کا خاص خیال رکھے تاکہ نماز با جماعت کا ثواب لے سکے. تو بلا تاخیر آپ کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی بیٹا سوال کریں. جی آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی آغا صاحب، آج کی نشست کا پہلا سوال ہے کہ نماز با جماعت واجب ہے یا مستحب، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ فقہ محمد والے محمد میں نماز با جماعت یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب مؤکدہ ہے. اور مستحب مؤکدہ وہ ہوتا ہے جسے محمد والے محمد بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو ایسا کرنے کی ترجیح دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے. جہاں تک نماز با جماعت کے ثواب کا تعلق ہے تو اس کے لامحدود ثواب ہیں، جس میں سے ایک میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. جب بندہ گھر سے نماز با جماعت کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے مٹی کے ریت کے جتنے ذرات آتے ہیں وہ سبھی اس بندے نمازی کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. جب بندہ مسجد میں جا کر نماز با جماعت میں شریک ہو جاتا ہے، معصومین فرماتے ہیں جب جماعت میں آنے والے لوگوں کی تعداد 10 یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو نماز با جماعت کا اتنا ثواب ہے کہ جسے گنا بھی نہیں جا سکتا. جی آغا صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ کن نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ فقہ محمد والے محمد میں صرف اور صرف جو واجب نمازیں ہیں انہیں جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن چند ایک کچھ اور بھی اور ان نمازوں کو بھی پڑھنا مستحب ہے. ساری نمازوں کو پڑھنا واجب نہیں ہے جماعت کے ساتھ. جی آغا صاحب، اگلا سوال ہے کہ کس واجب نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا؟ جب طواف کعبہ حاجی کرتے ہیں تو اس کے بعد ان پر ایک نماز فرض ہو جاتی ہے جس کا نام ہے نماز طواف کعبہ. جو حاجی صاحبان ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ علیحدہ طور پر پڑھی جاتی ہے اور اس کے لیے جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا. تو صرف ایک ہی نماز واجب ہے جسے طواف کعبہ کہتے ہیں، جو بغیر جماعت کے پڑھی جاتی ہے. جی اگر صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نماز جمعہ اور نماز عید فرادہ پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز جمعہ اور نماز عید کے لیے جماعت کو ہونا ضروری ہے، یہ فرادہ نہیں پڑھی جا سکتی، جبکہ نماز جمعہ کے لیے کم از کم 5 آدمیوں کا ہونا بھی ضروری ہے. جی اگر صاحب، نماز استسقاء سے کیا مراد ہے اور اسے کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ جب بارش وغیرہ نہیں ہوتی تو اللہ کے دربار میں رو کر دعا مانگی جاتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جسے نماز استسقاء کہتے ہیں، اور یہ بھی فرادہ نہیں پڑھی جاتی کیونکہ مل جل کر اللہ سے مغفرت اور معافی مانگی جاتی ہے. تو اس نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جی آغا صاحب، ایک بھائی نے سوال کیا کہ اگر پیش نماز عصر کی نماز پڑھ آیا ہے اور مقتدی ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا مقتدی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ بالکل، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر پیش نماز عصر کی جماعت کروا رہا ہے اور مقتدی ظہر کی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جماعت میں شریک ہو جائے گا. وہ اپنی نیت ظہر کی کرے گا اور اس کی ظہر والی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو جائے گی. اور اس کے برعکس اگر پیش نماز ظہر کی پڑھ رہا ہے اور مقتدی عصر کی نیت کرتا ہے اور یا وہ عصر کی پڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح سے عصر کی نماز کا ثواب مل جائے گا.
جی اگر صاحب اگلا سوال ہے کہ نماز با جماعت کے لیے کم از کم کتنے بندوں کا ہونا ضروری ہے؟ نماز با جماعت کے لیے کم از کم 2 بندے بھی کافی ہیں، ایک پیش نماز ہو اور ایک پیچھے پڑھنے والا ہو، بلکہ یہاں تک بھی فقہ میں اجازت ہے کہ پیچھے پڑھنے والا اگر کوئی ممیز بچہ یعنی جسے چھوٹی تمیز ہو ماڑے موٹے کی یا ادھر ادھر کی، وہ بھی اگر مقتدی بن گیا ہے تو پھر بھی نماز با جماعت ادا کی جا سکتی ہے۔ جی جی اگر صاحب کیا پیش نماز اور مقتدی دونوں کے لیے نماز با جماعت کی نیت کرنا ضروری ہے؟ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پیش نماز کے لیے کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو پیچھے ماموم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز با جماعت کی نیت کرے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں پیچھے پیش نماز کے، واجب قربتاً اللہ۔ جی جی اگر صاحب اگلا سوال ہے کہ نماز جہری اور نماز اخفاتی سے کیا مراد ہے؟ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ وہ نمازیں جس کی پہلی 2 رکعت کو اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے انہیں ہم نماز جہری کہتے ہیں، مثلا صبح کی نماز، مغربین کی اور عشاء کی نماز، اور ایسی نمازیں جن کی پہلی 2 رکعت کو دھیمی آواز میں یا اتنی آواز میں پڑھا جاتا ہے کہ صرف اور صرف اس کے کانوں تک، پڑھنے والے کے کانوں تک پہنچے، اسے ہم اخفاتی نمازیں کہتے ہیں، جیسے نماز ظہر اور نماز عصر، ان کی بھی پہلی 2 رکعت کو اونچی آواز سے نہیں بلکہ مدھم ترین آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ جی جی اگر صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ نماز با جماعت میں مقتدی قرات کرے گا یا نہیں؟ اہم ترین سوال ہے، اور یہیں پہ جو میں گزارش کر چکا تھا کہ مقتدی بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، اور یہاں پہ میں اس ویڈیو کے وساطت سے گزارش پیش نماز صاحبان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جب بھی وہ جماعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس مسئلہ کو واضح کر دیا کریں تاکہ جتنے بھی مقتدی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نیا بندہ جماعت میں شامل ہو، وہ اچھے طریقے سے نماز با جماعت ادا کر سکے۔ جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ جاری ہیں یا اخفاتی ہیں، پہلی 2 رکعت میں قرات جو ہے وہ پیش نماز کے ذمہ ہے، چاہے وہ اونچی آواز سے کرے یا مدھم آواز سے کرے۔ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ قرات نہ کرے، یا تو خاموش رہے، اگر خاموش نہیں بھی تو کوئی تسبیح کرتا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قرات صرف اور صرف پیش نماز کرے گا۔ البتہ جب تیسری رکعت آ جاتی ہے تو تسبیحات 4 پڑھی جاتی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ مقتدی بھی پڑھے گا اور پیش نماز بھی پڑھے گا۔ اگر تسبیحات 4 نہیں پڑھتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ الحمد پڑھتا ہے، لیکن یہاں بھی مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ کو اونچا نہ پڑھے، جبکہ پیش نماز کے لیے مستحب ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھے۔ جی اگر صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ نماز میں افعال اور اقوال سے کیا مراد ہے؟ ہر نماز میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، انہیں میں تھوڑا سا اس طرح سمجھانا چاہوں گا۔ جو کچھ زبان نماز میں ادا کرتے اسے ہم اقوال کہتے ہیں، اور نماز کے علاوہ باقی جسم کے جتنے اعضاء ہیں جو کچھ وہ سر انجام دیتے ہیں انہیں ہم افعال کہتے ہیں۔ مثال میں اس طرح دوں، زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، مثلا رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ جو کلمات ہیں جو زبان ادا کر رہی انہیں ہم اقوال کہیں گے۔ اور جسم جو ہے جب ہم قیام میں ہوتے ہیں، پھر رکوع میں ہوتے ہیں، پھر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو رکوع سجدہ قیام وغیرہ اسے ہم نماز کے افعال کہتے ہیں۔ جی اگر صاحب نمازی کب جماعت کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے؟ نماز جماعت کے ساتھ بندہ کھڑا ہو گیا، اگر مقتدی، قابل غور بات ہے، نماز کے افعال میں پیش نماز سے آگے جائے گا، مثلا پیش نماز قیام میں کھڑا ہے اور مقتدی رکوع میں چلا گیا ہے،
وہ بھی جان بوجھ کر، اس بات کا بھی خیال رہے، جان بوجھ کر اگر مقتدی پیش نماز کے افعال سے آگے چلا گیا ہے، یعنی پیش نماز اگر رکوع میں کھڑا ہے تو مقتدی جان بوجھ کر سجدے میں چلا گیا ہے، اس لحاظ سے مقتدی نماز با جماعت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا، اور وہ وہیں پر وہ فرادہ نماز کی نیت کرے گا، بقیہ جتنی بھی نماز ہے وہ فرادہ کی طرح اس کی ادا ہو جائے گی، نماز با جماعت کا اس سے ثواب نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن اقوال میں مثلا رکوع میں چلے گئے، پیش نماز بھی پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور مقتدی بھی پڑھتا ہے، یہاں پہ گنجائش ہے اگر مقتدی پیش نماز سے پہلے بھی سبحان ربی العظیم کہہ دے گا تو اس کی نماز با جماعت درست ہوگی اور وہ اسے نماز با جماعت کا ثواب ملتا رہے گا۔ تھوڑا سا میں اسے سمرائز کر دوں کہ نماز کے افعال میں اگر پیش نماز سے مقتدی پہل کرے گا تو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اقوال میں اگر وہ پہل بھی کر لے گا تو پھر بھی اس کی نماز با جماعت ٹھیک ہوگی اور اسے ثواب ملے گا۔ جی آغا صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال یہ ہے کہ پیش نماز کی شرائط کیا ہیں؟ پیش نماز کیسا ہونا چاہیے؟ فقہ محمد والے محمد میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جسے آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے وہ پیش نماز بن جائے۔ یہ صادق محمد والے محمد کی فقہ ہے، اس میں بہت ساری پابندیاں ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، اور آپ کے سوال کی وجہ سے میں مومنین سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی پیش نماز جو بھی رکھیں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، پیش نماز عاقل ہو، عقل سلیم رکھتا ہو، یعنی اس کی حرکات سے ایسا معلوم نہ ہو کہ یہ کوئی بھولا بالا ہے یا اسے کوئی سمجھ نہیں آئے۔ عقل مند کا یا عقل و شعور رکھنے والے بندے کا پیش نماز ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، مومن شیعہ اثنا عشریہ ہو۔ آپ یہاں پہ سوال کریں گے کہ ہر کوئی شیعہ تو ہوتا ہے، لیکن شیعہ کے بھی اقسام ہیں، شش امامی بھی شیعہ ہیں، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد باقی اماموں کو امام بھی نہیں مانتے۔ تو فقہ محمد والے محمد میں شش امامی پیش نماز ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 3، پیش نماز حلال زادہ ہو، اللہ نہ کرے والدین کی غفلت کی وجہ سے اس کا عطاب اس بیٹے، حالانکہ وہ تو بے جرم ہوتا ہے، گناہ تو والدین کرتے ہیں، لیکن ان کے ان گناہوں کی وجہ سے بچہ جتنا بھی سمجھدار ہو، عالم ہو، پیش نماز بننے کی فضیلت سے دور ہو جاتا ہے، اور حلال زیادہ ہی پیش نماز بن سکتا ہے۔ نمبر 4، مرد ہو، پیش نماز اگر مرد پیچھے مقتدی مرد ہیں یا عورتیں ہیں، مرد جو ہے پیش نماز انہیں جماعت کروا سکتا ہے، ہاں البتہ عورت کو جماعت کروا سکتی ہے، عورت پیش نماز مردوں کے لیے نہیں بن سکتی۔ نمبر 5، ایسا پیش نماز ہونا چاہیے یا اس کا انتخاب ہو جو جان بوجھ کر واجبات ترک نہ کرتا ہو۔ مثلا ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ پیش نماز جب جماعت کروانی ہوتی ہے سر پہ امامہ ہوتا چلا جاتا ہے، اگر گھر میں ہو تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، خمس واجب ہے، خمس نہیں ادا کرتا۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے تو پھر ایسے پیش نماز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 6، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی قرات جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہو، یا بہت سارے مجتہدین کے نزدیک اتنی گنجائش ضرور ہے کم از کم جو وہ سورہ فاتحہ تلاوت کرے اسے اچھے انداز میں کرے اور وہ اس کی قرات ٹھیک ہو۔ نمبر 7، پیش نماز پر کوئی شرعی حد نہ لگی ہوئی ہو، دنیا کی عدالت کی نہیں بلکہ کسی مجتہد کی طرف سے، ولی شرعی کی طرف سے، جامع الشرائط مجتہد، اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ پہ کسی بندے پر حد شرعی لگا دیتا ہے تو پھر ایسے بندے کو پیش نماز نہیں بنایا جا سکتا۔ نمبر 8،
پیش نماز معذور نہ ہو، عالم و فاضل و جید و باقی ساری خوبیاں جو پہلے بتائی جا چکی ہیں اس بندے میں موجود ہو، لیکن وہ معذور ہو، کھڑا نہ ہو سکتا ہو، قیام نہ کر سکتا ہو، رکوع کی حالت میں نہ جا سکتا ہو، تو پھر ایسے بندے کو بھی پیش نماز نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 9 اور اہم ترین بات، بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو علم کی وجہ سے اپنی طرف سے نماز میں کمی بیشی کرنے شروع کر دیتے ہیں، فلاں چیز پڑھو، فلاں نہ پڑھو، فلاں پڑھو، فلاں نہ پڑھو۔ ایسے بندے کو بھی پیش نماز بنانا فقہ محمد والے محمد میں جائز اور ٹھیک نہیں ہے۔ مومنین سے اپیل ہے کہ اگر آپ کو ہماری ادنی سی یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو اور مومنین تک پہنچاؤ، تاکہ فقہ محمد والے محمد کے پرچار میں آپ بھی رضا موسوی اور بندہ نچیز کے ساتھ برابر کے شریک ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا